نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الامام المنتظر والحجت الثانی عشر، اللہم عجل فرجہ وقرب زمانہ وکثر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہل ینظرون الساعة الا ان تأتیہم بغتہ فقد جاء اشراطها وقال امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آج کی رات 1431 ہجرہ کے پہلے عشرے میں اونلی ایک ہی شب جمعہ ہے جو آج کی رات ہے، اور شب جمعہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو بار بار یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور جیسے ہی یہ شب جمعہ ختم ہوتی اور جمعے کا دن آتا تو بٹوین سن رائز اینڈ نماز جمعہ اس کے درمیان پھر دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم آتا، اور جسٹ آفٹر نماز جمعہ اپنے زمانے کے امام کی ایک اسپیشل زیارت پڑھنے کا ریکمنڈیشن آتا. تو یہ آج کی رات اور کل کا دن آنے والے امام کو یاد کرنا ہے پورا سال، جب بھی شب جمعہ آئے. ایک طرف دوسری جانب ایام اعظام میں اسپیشلی اس فرسٹ عشرے میں روزانہ، ناٹ اونلی شب جمعہ، روزانہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ امام ہے جو اپنے دادا حسین کے خون ناحق کا انتقام لے گا. کل میری مجلس کے بعد جو نوحہ پڑھا گیا اس کے اندر ذرا سا اس کو میں کمپلیٹ کروں کہ شہیدوں کا خون جو رنگ لائے گا تو خالی وہ قیامت کے دن نہیں بلکہ اسی دنیا میں بھی جب امام ظاہر ہوں گے، حسین کا وارث، حسین کا بیٹا، حسین کا ولی الدم، حسین کے خون کا انتقام لینے والا. تو ایام عزا اور خصوصاً یہ فرسٹ عشرہ، اور پھر فرسٹ عشرے کی یہ آخری بڑی راتیں جب آپ مصائب کا بیان سن بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں. کربلا ہر وقت آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے آج کل، اور کربلا کی جس مصیبت کو سنیں یا یاد کریں فوراً وہ امام یاد آنا چاہیے جو آ کے ان ظالموں سے انتقام لے گا. اور یہ کمپلیٹ ہوگا میسج عاشور کے دن، زیارت عاشورہ میں جب آپ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں گے. اور زیارت عاشورہ کے علاوہ بھی عاشور کا پورا دن جب ایک دوسرے سے آپ ملاقات کریں گے تو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم کے بعد یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ آپ کو آنے والے امام کے لشکر میں شامل کرے. لیکن یہ دعا تو آپ روز مانگتے ہیں، عاشور کے دن آپ یہ دعا مانگیں گے کہ امام زمانہ کی آرمی کو آپ جوائن کریں. کیوں؟ تاکہ حسین کے خون کا انتقام لے. تو اب یہاں پہ دونوں چیزیں آج کی رات جمع ہو گئی. شب جمعہ بھی ہے جو پورا سال امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، اور پہلے عشرے کی بڑی راتیں بھی شروع ہو گئیں جس میں سے ہر رات امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے. مگر یاد کرنے سے مطلب کیا؟
اب اس وقت میرا آلریڈی جو ٹاپک چل رہا ہے میں اس سے ہٹوں گا نہیں, اسی کے سیکوینس میں بات آگے بڑھے گی. اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ یہ پوائنٹ کلیئر کرنے کا وقت نہیں کہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا, اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. تو حفاظت سے مطلب کیا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک میسج ہے, شاید آج کی تقریر کے آخر میں آ جائے, شروع میں نہیں. امام کو یاد کرنا یہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے, دعا بھی پڑھنا وہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے, لیکن امام کو یاد رکھنا. عاشور کے دن پہلے عشرے میں غم کی بڑی راتیں, جہاں قاسم کے بدن کے ٹکڑے ذہن میں آئے, جہاں اکبر کے کلیجے میں برچھی آپ کے دماغ میں آئے, جہاں اصغر کے ننھے سے گلے میں 3 بھال کا تیر آپ کے ذہن میں آئے, جہاں عباس کے کٹتے ہوئے بازو آپ کے ذہن میں آئے, جہاں شام غریمہ زینب کی چھنی ہوئی چادر آپ کو یاد آئے, اس امام کو یاد کرنا. اور آقا حسین کا ایک ٹائٹل یہی ہے, زیارت وارثہ بھی آج آپ رات کو پڑھیں گے. زیارت وارثہ, آقا حسین کو ہمارا سلام. مگر اس زیارت وارثہ کے دوسرے بینیفٹ کتنے؟ روزی کا پروٹیکشن, جان کی حفاظت, بیماریوں سے بچاؤ. زیارت وارثہ ایوری شب جمعہ کنٹینیو رکھیے گا. یا سار اللہ وابن سارے, زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ آقا حسین ابھی آپ کا ریونج باقی ہے, اور وہ کون لے گا؟ وہ آقا حسین کا بیٹا. تو زمانے کے امام کو یاد رکھنا ہے پہلے عشرے میں زیادہ, ہر شب جمعہ. مگر جب زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے تو اس کو دعائے کمیل کے جملے کے ساتھ ملا کے یاد کیجیے گا. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. یہ ہے امام زمانہ کی صحیح یاد. اگر اس طرح امام کو یاد نہیں کیا, دعائے کمیل کا یہ جملہ امام زمانہ کو یاد کرنا ہے, اگر آپ نے اس طرح یاد نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ کہیں وہی کیفیت نہ ہو جائے جو کربلا کے وقت ہوئی تھی. آقا حسین کو خط لکھ کے انوائٹ کرنے والے جب آقا آ گئے تو وہ یزید کے کیمپ میں بیٹھے نظر آئے, اور جن کا یہ کلیم تھا کہ آقا کوفے آئیے, ہماری جان آپ پہ قربان, وہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن حسین کے جسم پہ تیر برسا رہے. انوائٹ کرنے والے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے. کیوں؟ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. اس کو بھول گئے وہ لوگ. ہمیں نہیں بھولنا ہے, ہمیں یاد رکھنا. یہ ہے صحیح معنوں میں امام زمانہ کی یاد. اب کیا مطلب اس کا, یہ آج کی مجلس میں ابھی تفصیل آنے والی. میں اپنے ٹاپک کو بھولا نہیں ہوں, اسی کے کنٹینیوشن میں یہ بات آئے گی. اور یہ خدا نے کس طرح سے میری مجالس کو بنا دیا مجھے بھی نہیں معلوم. یہ خود بخود آج کی رات کا ٹاپک, جو میرا ٹاپک چل رہا ہے اسی میں زمانے کے امام کا ٹاپک آ گیا. لیکن یہ شروع میں میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن لگایا کہ امام کو کس طرح یاد کرنا ہے, جو دعائے کمیل میں بتایا گیا. اور اس طرح یاد نہیں کیا تو عاشور کے دن یزید کے کیمپ میں بیٹھنے والے لوگ, ان کو یاد کر لیجئے گا, جو پہلے خط لکھ رہے تھے اور بعد میں حسین کے اگینسٹ ہو رہے تھے. مگر یہ بات کا سیکوینس کیا ہے میری کل رات کی گفتگو سے. معراج کی رات اللہ کا رسول آسمان پہ گیا, اور ایک طرح سے ہی سمجھ لیجیے کہ دنیا اور آسمان, یعنی جہاں رسول گئے, جرنی ٹو ہیون, اسکائی, معراج, وہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے اپوزٹ. یہ مولا کی ایک حدیث بھی. لیکن چونکہ غم کی بڑی رات ہے تو مولا کی حدیث پڑھنا نہیں چاہتا, تھوڑا سا اس کے اندر آپ کا ماحول جوک کا ہو جائے گا. لیکن میں یہ بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں آسمان پہ رات ہوتی, اور جب یہاں رات ہوتی ہے تو آسمان پہ دن ہوتا. خیر اس وقت میں بھی ٹیمپریری
جہاں پہ رہتا ہوں آسٹریلیا اور انگلینڈ، اس کی یہی حالت. آپ کے ہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، یہاں سردی ہے تو وہاں گرمی ہے، یہاں گرمی ہے تو وہاں سردی. مگر عرش جو ہے وہ بالکل اس دنیا کا الٹ. پیغمبر دنیا سے کب چلے؟ مڈ نائٹ. تو آسمان پہ کیا وقت تھا؟ بالکل نون. اور جب اللہ کے رسول وہ 7 کرٹن ہٹے اور اللہ کے سامنے پہنچے تو پہلے تو 7 اللہ اکبر کہے، پھر اللہ کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کی الحمد کے سورے کی شکل میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر رکوع میں جھکے، پھر پہلا سجدہ کیا حاجت طلب کرنے کے لیے. اور چونکہ اس وقت وہاں پہ نون تھا تو سب سے پہلی نماز جو پیغمبر نے آسمان پہ پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجتہدین جب نمازوں کا سیکوینس لکھتے ہیں تو فجر سے اسٹارٹ نہیں کرتے، ظہر سے اسٹارٹ کرتے. جب ہم لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں تو فجر سے اسٹارٹ نہیں کرتے، ظہر سے اسٹارٹ کرتے. یہ واجبات کی بات نہیں ہے، یہ معراج کے سفر کی ہسٹری بتا رہا ہوں. جب اللہ کا رسول آسمان پہ گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گرا، سجدہ کر کے بیٹھے، خدا نے کہا حبیب تو نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، مانگ کیا مانگتا. اتنا پسند ہے اللہ کو سجدہ. اور سجدے کا سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ گھمنڈ دماغ سے نکالو، تم ہو کیا. تمہاری دولت، تمہارا اسٹیٹس، تمہاری فیملی نتھنگ اللہ کے سامنے. تم اتنے حقیر ہو کہ مٹی میں مل رہے ہو. خالی فور ہیڈ کو مٹی پہ نہیں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں سے سارا گھمنڈ اور پراؤڈنس نکالنا پڑے گا. اس کا نام ہے سجدہ. ایسا سجدہ آپ بھی کریں گے، جیسے ہی سجدہ کر کے بیٹھیں گے اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے. پیغمبر نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا کہہ کے 24 چیزیں مانگی. پیغمبر نے نہیں کہا کہ مجھے 24 چیزیں چاہیے، پیغمبر نے تو وہ ایک دعا مانگی. خدا نے پیغمبر کی یہ دعا قبول کی، 25 چیزیں عطا کی. ان میں 24 کل آ گئی تھی، ایک رہ گئی تھی، ٹائم نہیں تھا. اور وہ جو رہ گئی تھی وہ 24 نمبر کی چیز تھی. 23 آ گئی تھی، پھر 25 آ گئی تھی، بیچ کی ایک چیز رہ گئی 24. اور وہ یہ کیا ہے حبیب، تیری امت کے لیے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تمہارا امتی اگر نیکی کرے گا. اب ذرا سا سیکوینس ملائیے. گناہ کا خیال دل میں آ گیا، گناہ نہیں کیا کچھ نہیں لکھا جائے گا، معاف. نیکی کا خیال دل میں آ گیا کہ آج رات کو نماز شب پڑھیں گے، اور پھر نہیں پڑھی نماز شب، پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں نماز شب کا ثواب آ گیا. اور اگر پڑھ لی نماز شب تو ایک نہیں 10 ٹائم نماز شب کا ثواب ملے گا. تو اگر خالی دل میں خیال آیا تو ایک نیکی مل گئی، اور اگر اس خیال کو آپ نے عمل بھی کر کے دکھا لیا تو پھر ایک نیکی پہ 10 گنا اجر. یہ کل کی باتیں تھی. اور اسی میں پھر یہ بات آگے بڑھی کہ جیسے جیسے تمہارا امتی نیکی کرے گا، بہت ساری اس کی نیکیاں کئی گناہوں کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی. نیکیوں کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو بالکل معاف کر دے گا. اور بہت ہی مشہور وہ روایت ہے، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ توبہ کی رات بھی. یا سری الرضا، ابھی ابھی آپ نے اللہ کی پریس کی ہے، تعریف کی ہے، یا سری الرضا. یہ پیغمبر سے پہلے کی امت میں نہیں تھا. پیغمبر سے پہلے کا امتی اگر توبہ کرتا تھا 100 سال بعد توبہ قبول ہوتی، اور پیغمبر کا امتی اگر توبہ کرے گا یا سری الرضا، اللہ بہت جلد راضی ہو جائے گا. آپ پیرنٹس کے خلاف کوئی کام کریں پھر ان سے معافی مانگی، اپولوجی، وہ اتنے جلدی راضی نہیں ہوں گی. اولاد اتنے جلدی راضی، آپ کا دوست اتنے جلدی معاف نہیں کرے گا. مگر وہ اللہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو، ادھر ایک بار توبہ کی تو رسول کی معراج کی وجہ سے سری الرضا فوراً تمہاری توبہ قبول کرے گا. یہ بات کل آئی تھی. اور توبہ قبول کرنے کے بعد دیکھیں لفظ یاد رکھیے گا، خالی توبہ قبول نہیں کرے گا، راضی ہو جائے گا. گناہگار سے، فاسق و فاجر سے، خطا کار سے اللہ خوش ہو جائے گا. چنانچہ اس نے
ایک نیکی کی ہے پتہ نہیں کتنے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. بہت ہی مشہور روایت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. ہمارے یہاں ممبر پہ بہت کم پڑھی جاتی ہیں غم کے علاوہ، لیکن یہ روایت ممبر پہ بہت پڑھی جاتی. اصول کافی والیوم 2 کی روایت کہ ایک عورت اپنی فیملی کے ساتھ، بڑی شریف، بڑی نیک، بہت متقی، بہت پائس عورت، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی. ٹریولنگ، پرانے زمانے میں جہاز تو تھے نہیں، تو وہ اسٹیمر یا شپ یا بوٹ، اس میں جا رہی ہے کہ راستے میں سمندر میں طوفان آ گیا، اس کا جہاز ٹوٹ گیا، پورا جہاز، اس کی پوری فیملی ڈوب گئی. لیکن ابھی چونکہ اس کی موت نہیں لکھی ہے تو یہ عورت اکیلے بچ گئی. لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، اس کا سپورٹ لے کر بہتے ہوئے آ گئی، خشکی پہ پہنچ گئی، ساحل پہ پہنچ گئی، زمین پہ آ گئی. لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں تو اس سے بڑا ایک پرابلم موجود، کیونکہ روایت بہت مشہور ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. یا سریع رضا کو بھی سمجھانا، معراج کی رات کا گفٹ نمبر 24 بھی کمپلیٹ کرنا، اور پھر شب جمعہ کا اپنا ایک عام میسج. تو بھائی پتا چلا کہ یہ سارا علاقہ ایک ڈاکو کا علاقہ ہے، اور یہاں آنے والا کوئی آدمی اس سے سیف نہیں. عورتیں آتی ہیں تو ان کی عزت پہ حملہ ہے، مرد آتے ہیں تو مال لوٹا جاتا. اور بالکل اس کا وہی اسٹائل ہے جو شکاگو کے اندر ڈاکوؤں کا اسٹائل ہوتا. پیسے ہیں تو پیسے لوٹ لیتے، پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں خالی جیب کیوں آئے. تو وہاں پہ باقاعدہ ریکمنڈیشن ہوتا ہے ٹورسٹ کو کہ اس ایریا میں جانا ہے ایٹ لیسٹ 5 سے 10 پاؤنڈ اپنی جیب میں رکھ کے جائیے، ڈالر. اور اگر گاڑی پارک کرنا ہے تو اپنی گاڑی کے آگے $10 کا نوٹ لگا لیجیے گا، ورنہ آئیں گے تو گاڑی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی. اس طرح کا ڈاکو تھا ان سب کا فور فادر. تو وہ علاقہ اس کا تھا. پتا چلا یہ عورت وہاں پہنچ گئی، انتہائی پوائس، زندگی میں کبھی جس کا ایک بال نامحرم نے نہیں دیکھا، اور ڈاکو نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ فعل حرام اور گناہ کرے. اس نے دیکھا کہ یہ عورت تو رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ ایک ایسا سین ہے جو وہ روزانہ دیکھتا ہے. بعض لوگوں کی سائیکالوجی ایسی ہوتی، سیڈسٹ، انہیں مزہ آتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، جسے سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ سیڈسٹ لوگ ہوتے. یہ ویسے ہی تھا. دیکھا عورت رو رہی تو یہ اس نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی جب اس نے کسی شریف عورت پہ اٹیک کیا ہے تو وہ روئی. اس کو مزہ آتا ہے، پلیجر، خود یہ ایک پلیجر ہے دوسرے کی تکلیف. اور ایک بار اس نے پوچھا رو کیوں رہی؟ اس کو معلوم ہے کہ ریپلائی کیا ہوگا. عورت کہے گی میں اتنی پوائس، میں اتنی شریف، میں اتنی نیک، اور اس طرح سے میری عزت خطرے میں پڑ گئی. مگر اس عورت کا ریپلائی ذرا ڈیفرنٹ تھا. اپنی کوئی بات ہی نہیں کہی، نہ اپنی فیملی کی کوئی بات کہی، نہ اپنی پائرٹی کی کوئی بات کہی. کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤں گی تو اس گناہ کا کیا جواب اللہ کو دوں گی. وہ گناہ نہیں کر رہی ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، وہ خود وکٹم ہے، مگر اتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی فیملی کی عزت یاد آ رہی، یہ نہیں کہا کہ آج تک میں اتنی پائرٹی کے ساتھ زندگی گزاری، کیا ظلم ہو رہا، اپنی بات ہی نہیں کہی. قیامت کو یاد کیا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں گی اور میری بک آف ایکشن کھولی جائے گی اور پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تو میرے پاس کوئی ریپلائی نہیں ہوگا. آج تک ہر وکٹم عورت نے اپنی بات کی تھی، اس نے اللہ اور قیامت کی بات کی. اچھا، ہیومن نیچر بہت عجیب چیز. کبھی آپ پورا قرآن سنا دیجئے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی ایک جملہ کوئی بچہ کہہ دیتا ہے اور پورا آدمی انر سے چینج ہو جاتا ہے. اب وہ ڈاکو، اس نے اس سے پہلے کتنی مرسی پٹیشن سنی، جن پہ اس نے ظلم کیا، کوئی اس کے پیر پہ گرا، کوئی کسی نے ہاتھ جوڑے، کسی نے معافی مانگی، کوئی رویا، کوئی اثر نہیں. آج اتنا سا جملہ اس کو کنورٹ کر گئے. بے اختیار کہا تو مظلوم ہے، تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر تو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے. میں تو ظالم ہوں،
مجھے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. فوراً عورت سے دور ہو گیا, توبہ کی اور واپس چلا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, آپ کو روایت آپ کی سنی ہوئی ہے, اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ان بٹوین جو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں وہ کیا. اب یہ چلا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ توبہ کرنے کے بعد حقوق الناس کی توبہ میں ہر ایک کو اس کا حق واپس کرنا. اب یہ جا رہا شہر, سوچتا ہوا جا رہا, اتنے سارے میں نے گناہ کیے ہیں, کیسے ان لوگوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کا مال ان کو دوں گا. اب اتفاق سے اس راستے پر کوئی بہت ہی پوائس اور متقی آدمی بھی آ رہا تھا, بلکہ روایت میں امام نے بتایا کہ قریب میں کرسچن راہب رہتا تھا اپنے چرچ میں, 200 سال کی اس کی ایج ہوگی, اور انتہائی پوائس. ایسا نہیں کہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہو یا فراڈ کر رہا ہو, واقعاً اللہ سے ڈرنے والا وہ کسی کام سے نکلا تھا. چونکہ ہر نبی کے زمانے میں یہ حکم ہے, انکلوڈنگ ہمارے رسول, کہ ٹریولنگ اکیلے نہ کرو, ساتھی کے ساتھ چلو. اس نے اسے دیکھا, اس نے اسے دیکھا, کام ساتھ چلتے. دونوں چلنے لگے. دوپہر کا وقت تھا, انگلینڈ کی دوپہر نہیں, مکے کی دوپہر, پاکستان کی دوپہر, دارالسلام کی دوپہر, ممباسا کی دوپہر, سمر میں. سورج جو تھا بہت تیز تھا, برداشت نہیں ہوا. راہب نے اس ڈاکو سے کہا, اس کو نہیں پتا یہ کون, راستے میں مل گیا مسافر, کہا کہ ایسا کرو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے سائے کا انتظام کر دے. اچھا ڈاکو تو اپنے آپ کو جانتا, اسلام یہ بھی کہتا اپنے گناہ کو خود چھپاؤ. اتنا اللہ نے چھپایا, تمہاری پیشانی پہ نہیں لکھا, تمہارے گھر کے دروازے پہ نہیں آیا, اب اپنا گناہ باقی تمہیں چھپانا. گناہگار کو بھی رضا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بتائے کہ آج میں کیا گناہ کر کے آیا. یہ تو پتہ نہیں داڑھی شیو کرنے میں کیا مزہ آتا ہے کہ روزانہ سائن بورڈ لگا کے آتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری فور ہیڈ پہ نہیں لکھا ہے تو ہم اپنا چہرہ آپ کو دکھا رہے ہیں. پتہ نہیں یہ حجاب میں کیا خرابی کہ اگر اللہ نے اس کے گھر کے دروازے پہ نہیں لکھا تو یہ پوری پبلک کے سامنے بتاتی پھرتی ہے کہ میں یہ گناہ کر رہی ہوں. خیر اب یہ آج کا ٹاپک ہے نہیں, بیچ میں ایک جملہ آ گیا. تو وہ ڈاکو گھبرا گیا, اسے تو پتا ہے نا میرا پاس کتنا خراب ہے. گھبرا کے کہا میں دعا نہیں کروں گا, دعا آپ کریں, آپ اتنے پوائس اور متقی. اچھا راہب کو بھی پتا تھا کہ دعا تو مجھے ہی کرنا ہے, اس نے تو خالی ایک فارمیلٹی پوری کی. چنانچہ اس نے دعا کی, اور جیسے ہی دعا کی ڈاکو کی زبان پہ آمین آ گیا, دعا کمپلیٹ ہوئی, ایک بادل آ گیا, دونوں کے سر پہ بادل آ گیا, شیڈ آ گیا, دھوپ سے سورج سے بچ گئے, دونوں چلنے لگے. پھر وہ جگہ آ گئی کہ جہاں سے اس کا راستہ الگ ہوتا ہے اس کا راستہ الگ ہوتا, دونوں اپنے اپنے راستے پہ چلے. ڈاکو کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا, وہ اپنے گناہ, اس کی سزا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس, اس کے اندر اتنا پریشان ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں. 3 سال پہلے اسی حجت امام بارگاہ کے پہلے عشرے کی مجلس آغا بروجردی کے پاس ایک گناہگار نے آ کے توبہ کی تھی. وہ واقعہ یاد کیجئے, سملر واقعہ. اس کو معلوم ہی نہیں, وہ تو اتنا زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے اپنے گناہ پر, وہ تو جگ گیا. راہب دونوں کے راستے الگ ہوئے, وہ ادھر چلا تو اس نے ریئلائز کیا کہ بادل میرے ساتھ نہیں آیا, بادل اس کے ساتھ چلا گیا. اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میری دعا کی وجہ سے اللہ نے یہ کلاؤڈ یا بادل نہیں بھیجا ہے, اس کی آمین کی وجہ سے بھیجا. اللہ جس کی آمین میں اتنی پاور ہے, یہ کتنا پوائس آدمی ہوگا. میں نے کہا نا کہ یہ راہب کوئی منافق نہیں تھا, کوئی فراڈ یا چیٹر نہیں تھا, سنسیئر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. گھبرا گئے, وہ اپنا راستہ چھوڑ کے اس کے قریب آیا اور اسے آواز دی اور کہا کہ اے آدمی تو نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا, میں 200 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, تو کتنا نیک اور متقی انسان ہے کہ میری دعا میں وہ پاور نہیں ہے جو تیری آمین کے اندر. اپنا انٹروڈکشن کرا, تو ہے کون, کتنی عبادت کی ہے, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنے قرآن, یعنی جو بھی اس زمانے کے اندر قرآن ہوگا, کتنے قرآن ختم کیے. ڈاکو ساری زندگی عورتوں کی عزت لوٹی, لوگوں کو قتل کیا, لوگوں کا مال چوری کیا, ایک ایک جملہ سنتا ہے گھبرا جاتا ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آخر برداشت نہ کر سکا, کہا کہ آج کی دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آمین میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. راہب نے کہا آسمان کو دیکھو, بادل میرے ساتھ نہیں ہے, بادل تیرے ساتھ, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ویسے ہی یہ رحمت نازل کرے. ضرور تو نے کوئی نیکی ایسی کی, وہ عادل ہے, کوئی نہ کوئی نیکی کی,
کہا نیکی کوئی نہیں کی ہے، بس یہ میرا پاسٹ ہے. اور آخری جملہ سنا کہ گناہ کرتے کرتے خوف خدا سے لاس گناہ چھوڑ دیا. راہب نے کہا اب سمجھ میں آیا، اللہ کے یہاں بعض نیکیاں اتنی قبول ہیں کہ اللہ نیکی کا اجر بھی دیتا ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے پوری پاس کی زندگی کے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اب ایک سوال یہ کہ ایسی کون سی نیکی، اور باقی چھوڑیے، میں خالی ایک نیکی بتاتا ہوں اور اپنا ٹاپک 25 گفٹ کے حوالے سے آگے بڑھاتا ہوں. ایک نیکی پیغمبر کی مشہور ترین اور بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے، حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ میں لکڑی ڈالو تو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ کی نمازیں بہت اہم، آپ کے روزے بہت اہم، آپ کی چیریٹی بہت اہم، آپ کی خمس بہت اہم، آپ کا زکوٰۃ بہت اہم، آپ کا جماعت میں آنا بہت اہم، آپ کا دعائے کمیل پڑھنا بہت اہم، آپ کے اعمال کرنا بہت اہم، آپ کا حج بہت اہم. لیکن علی کی محبت کے برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے. وہ باقی ساری نیکی آپ کو ثواب دلوا رہی ہے، علی کی محبت آپ کے گناہوں کو بھی ختم کرتی جا رہی ہے. حب علی یاکل الحسن السیئات. علی کی محبت گناہ کھا جاتی ہے. اب ذرا سی اس کی ڈیٹیل کل آئے گی. کیونکہ ابھی سے بتا دوں کیونکہ کل علی کے اس وارث بیٹے کا تذکرہ ہونے والا جو ہر اعتبار سے علی کی کاپی تھا. حسن و حسین کے لیے تو علی نے کہہ دیا یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے عباس. تو اب یہ علی کے حوالے سے مزید بات کل ہوگی. اب یہ گفٹ نمبر 24، ایسی نیکیاں پیغمبر کی امت کو ملی کہ جس کے بعد وہ نیکی گناہ کو ختم کرتی. اور پھر ایک بار 25واں اور آخری گفٹ دیا. کیا حبیب تم نے کہا تو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم تمہیں علی کا گفٹ دیتے ہیں. یہ سنتے ہی پیغمبر دوسرے سجدے میں گر پڑے. علی کا نام سن کے کہ اللہ نے اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، پیغمبر نے دوسرا سجدہ کیا. امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں. پہلے سجدے اللہ کی عظمت کو دیکھ کے کیا، جب بیٹھے تو اللہ نے 25 تحفے دیے. آخری تحفہ اتنا بڑا تھا علی کی محبت کہ پیغمبر اس کے شکرانے میں دوسرا سجدہ کر رہے. قیامت تک جب کوئی مومن نماز میں دوسرا سجدہ کرتا ہے وہ گویا علی کی ولایت کا شکرانہ ادا کر. اور اگر کوئی اس دوسرے سجدے کو چھوڑتا ہے یعنی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، گویا وہ ولایت علی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ نماز کمپلیٹ ہوتی ہے سیکنڈ سجدے پر، یعنی ولایت علی کے شکرانے پر. اب جس وقت پیغمبر نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا، معراج، آسمان، عرش الہی، جہاں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہاں کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت ایک بار پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا. بس دیکھیے کس طرح سے میرا موضوع خود بخود کنیکٹ ہو گیا شب جمعہ کے موضوع. معراج، سیکنڈ سجدے کے بعد پیغمبر بیٹھ اور ایک مرتبہ کہا کہ خدا بندہ اللہم، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفٹ تو مل گئے 25، اور 25ویں گفٹ کے حوالے سے پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ آخری اور 25 نمبر کا گفٹ نہ ہوتا تو پہلے 24 گفٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اگر وہ 24 گفٹ نہ ملتے اور خالی یہ 25 نمبر کا گفٹ مل جاتا، مومن کو سب مل جاتا. یہ جملہ آپ نے دعائے عرفات میں پڑھا ہے، آقا حسین کی دعا، حج کی دعا. اس میں یہ جملہ کہ آقا نے ساری چیزیں اللہ سے مانگی، آخر میں ایک جملہ کہا کہ اے خدا یہ جتنی چیزیں مانگی ہیں میں نے وہ سب صحیح ہیں، مگر اس کے بعد ایک اور چیز مجھے چاہیے، اور اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، حج، عرفات کا میدان، احرام پہنے ہوئے مومن، پورا دن اعمال کیے، آخر میں یہ دعا ہے اے خدا آج میں نے جتنا تجھ سے مانگا. آقا حسین پہلا اشرا، اس میں آقا حسین کی دعا سننے کا مزہ ہی کچھ اور. خدا بندہ
سارا دن میں نے تجھ سے مانگا ہی مانگا، آخری چیز مانگ رہا ہوں، اگر یہ نہیں دی تو جتنی چیزیں تو نے دن بھر دی ہیں سب بیکار۔ یہ جملہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر یہ چیز تو نے مجھے دے دی تو چاہے دن بھر کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، میں فائدے میں ہوں۔ اور وہاں کیا کہا تھا آقا حسین نے؟ فقاک رقبتی من النار، خدا بندہ مجھے جہنم سے آزادی، اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمیں میسج دے رہے، جہنم سے آزادی اگر مومن کو نہ ملی تو روزی ملی تو کیا فائدہ ہوا، اولاد ملی تو کیا فائدہ ہوا، صحت ملی تو کیا فائدہ ہوا۔ جتنے بھی آپ دعائیں مانگے، یہ آقا حسین کا جملہ، دعائے عرفات کا جملہ، یہاں سے لے کے وہاں تک حج کرنے والے مومنین میرے سامنے، اب میدان عرفات میں ہر آدمی یہ دعا پڑھتا، بلکہ اب تو امام باڑوں میں بھی پڑھی جاتی ہے جو لوگ حج پہ نہیں گئے۔ آقا حسین کا جملہ جا کے چیک کر لیجئے، خدا بندہ روزی دی، اولاد دی، صحت دی، دشمنوں سے حفاظت دی، ساری دعائیں قبول ہو گئی، اور آخر میں جہنم میں ڈال دیا گیا تو جو ملا تو فائدہ کیا ہوا؟ صحت ملی اور جہنم میں گئے تو گویا یہ جو باڈی آپ نے بنائی ہے جہنم میں جلنے کے لیے بنائی۔ روزی ملی، خوب مزے کے کھانے کھائے، اور آخر میں وہ کانٹوں دار جھاڑی اور کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ پلائی گئی، تو کیا فائدہ ہوا آقا کا جملہ؟ اور اے خدا اگر تو نے جہنم سے آزاد کر دیا تو چاہے کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی تب بھی میں فائدے میں۔ یہاں روزی نہ ملی، صحت نہ ملی، لیکن آخرت میں جنت مل گئی تو یہ کوئی نقصان یہاں کا نہیں ہے۔ وہی چیز معراج کی رات، پیغمبر کا جملہ، پیغمبر کا جملہ نہیں لیکن ہڈن انڈر دا لائن، علی کی ولایت اگر نہ ملی تو چاہے وہ مطہرات مل جاتی اور چاہے وہ خطا معاف ہو جاتی اور چاہے وہ پہلی امت کی طرح سے ہم مس کے عذاب سے بچ جاتے، لیکن اگر علی کی ولایت نہ ملتی یہ سب بیکار تھا۔ اور اگر علی کی ولایت مل گئی چاہے باقی چیزیں نہ بھی ملتی تو فائدہ ہی فائدہ تھا، مگر اللہ نے دوسرے سجدے کے بعد پیغمبر نے سر اٹھایا اور اللہ سے ایک آخری ریکویسٹ کی، بس ختم معراج، ختم۔ کیا ریکویسٹ کی؟ کہا کہ خدا بندہ اب میں یہ چاہتا ہوں، تو نے اتنا مجھے دے دیا، ایک چیز اور چاہتا ہوں۔ جب پیغمبر نے یہ چیز مانگی تو میں نے اس کو گفٹ نمبر 26 کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ کیوں قبول نہیں کی وہ سنی۔ پیغمبر نے کہا خدا بندہ اب میں یہ چاہتا ہوں جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ سب جنت میں چلے جائیں۔ خدا نے کہا ہے ابھی لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ، تیری ساری امت کو میں جنت میں داخل کروں گا مگر جو آدمی خود ہی جنت میں جانے سے منع کر دے، مجھے نہیں جانا جنت میں، مجھے نہیں چاہیے جنت۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تم نے دعا ابھی مانگی، میں تو پہلے سے ہی تیری ساری امت کو جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں۔ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ، وہ آپ کو یاد ہے نا آدم کے سجدے والی آیت، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا سوائے شیطان کے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا۔ خدا نے معراج کی رات کہا لیکن اے حبیب جو جنت میں جانے سے منع کر رہا میں کیسے اسے جنت میں بھیجوں؟ بائی فورس اللہ جنت میں نہیں بھیجتا، بائی فورس جہنم میں بھیجتا۔ جہنم میں جانے سے بھی ہم منع کریں گے نہیں جانا ہے خدا بندہ، تو چوتھے امام نے کہا وہیں جا کے پتا چلے گا، زبردستی بھیجا جائے گا لیکن جنت۔ اب معراج کی رات کے دیکھیں بہت انٹرسٹنگ دو جملے سنی، پیغمبر سرپرائز، خدا بندہ وہ کون آدمی ایسا ہے جو منع کر دے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر ان دا جنت، مجھے نہیں چاہیے جنت، یہ کون آدمی ہوگا؟ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، اور کہے مجھے جنت نہیں چاہیے۔ تو وہ جواب اللہ نے دیا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں زبان سے کہی جاتی ہے، کچھ چیزیں آدمی باڈی لینگویج اور ایکشن سے کہتا۔ کیا جواب دیا؟ خدا نے کہا اے حبیب جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا گویا اس نے اعلان کر دیا مجھے جنت نہیں چاہیے، علی کا منکر میں اسے جنت میں نہیں بھیجوں گا، چاہے وہ تیرا کلمہ پڑھتا رہے اور چاہے تیری وہ امت میں شامل ہو۔ ایک بار پیغمبر نے، اچھا رسول سب جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو میسج کنوے کرنا، کہا خدا بندہ اگر کوئی علی کی ولایت کو نہ مانے تو یہ رزلٹ کہاں سے نکلا؟ وہ جنت کا انکار کر رہا ہے۔ کہا اس طرح سے نکلا کہ جس نے علی کا انکار کیا اے حبیب اس نے تیرا انکار کیا،
اور جس نے تیرا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا اس کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں. تو علی کا منکر نہیں ہے، علی کا منکر اللہ کا منکر ہے. من ابغض علیا فقد ابغضک ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن احب علیا فقد احبک ومن احبک فقد احبنی. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اے حبیب جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ معراج کی حدیث ہے. میں اپنے ٹاپک معراج سے نہیں ہٹا ہوں، اور معراج خود کرنٹ ایشوز میں آ رہا. اب دیکھیے، جب یہاں تک بات پہنچی اللہ اور رسول کی گفتگو، جب یہاں تک بات پہنچی تو اس کے بعد خدا نے کہا ہے حبیب بس یہ آخری حدیث، لیکن یہ بھی ذرا سی تھوڑی سی لیندھی ہو جائے گی. کہا کہ ہے حبیب اور سن. اب میرے پاس صحیح لفظ نہیں ہے تو میری نیت بالکل ٹھیک ہے، اگر کہیں لفظ کوئی غلط استعمال کر گیا تو میری نیت نہ رسول اللہ کی توہین ہے نہ پیغمبر کے اسٹیٹس کو کم کرنا. مگر یہ معراج کی جو حدیث ہے، اور ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جلدی جلدی آخری ٹکڑا پڑھ رہا. اور اللہ نے کہا اور حبیب سن، علی کا سارا احسان تیری امت پر تو ہے ہی، پوری امت پہ علی کا احسان ہے. جنت ہمیں ملتی ہے تو صرف علی کی وجہ سے مل رہی ہے، امت پر تو ہے ہی احسان. مگر علی لفظ احسان، مگر علی تیرے اوپر بھی احسان کر رہا، اور وہ ایسے کہ تیری اولاد علی کے صلب سے ہوگی. میں علی کے صلب میں 11 مہندی بھیجوں گا. یہ معراج کا جملہ، 11 مہندی بھیجوں گا جو اولاد تیری ہے مگر علی کی وجہ سے اس دنیا میں آئے گی. اور پھر جب 11 مہندی آ جائیں گے تو ایک آخری مہدی آئے گا، اور یہ آخری مہدی علی کی اولاد میں، مگر پیغمبر پر یہ علی سروس دے رہے رسول کو، یہ علی کی خدمت ہے رسول کے لیے. آخری مہدی جو آئے گا، معراج کی حدیث، 11 مہدی آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے ہوں گے مگر علی کے ذریعے دنیا میں آئیں گے. اور جب اس میں آخری مہدی آئے گا تو اس کے ذریعے سے میں ساری دنیا کو عدل سے بھروں گا، ظلم کا خاتمہ کروں گا. جو تیرا میسیج اور پیغام ہے وہ اس آخری مہدی کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچے گا. دیکھیے پیغمبر ایک میسیج لائے اسلام، آخری مہدی، اور آخری مہدی دنیا میں کس کے ذریعے آئے گا؟ علی کے ذریعے سے. تو معراج کی رات میسج یہ دیا جا رہا کہ علی اس امت کو بھی سروس دے رہا، اور علی خود رسول اللہ کو بھی سروس دے رہا. اور سب سے بڑی علی کی سروس رسول اللہ کے لیے، سب سے بڑی سروس یہ کہ علی کی اولاد میں 12واں مہدی آئے گا. یہ 12واں مہدی جس کے ذریعے سے معراج میں، یہ حدیث فرسٹ ٹائم معراج میں آئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کروں گا، اور ساری دنیا میں عدل و انصاف پھیلا دوں گا. اور یہ آخری مہدی وہ ہوگا جس کے پیچھے مریم کا بیٹا عیسیٰ آ کے نماز پڑھے گا. آج وہ رات ہے نا، ایوننگ ہے نا کرسمس کی، حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کی رات. مگر یہ حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں فرسٹ ٹائم آنا ہے. اور دوسری بار جو عیسیٰ اسی دنیا میں آئیں گے تو وہ اس لیے آئیں گے کہ انہیں زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور یہ اعلان، یہ فور کاسٹ، یہ معراج کی رات فرسٹ ٹائم ہوا ہے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ معراج میں اللہ نے اعلان کیا کہ آخری مہدی آئے گا، عیسیٰ اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، اور اس آخری مہدی کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام پھیلے گا. اندھوں کو آنکھ ملے گی، کم عقل لوگوں کی عقل مکمل ہوگی. تو پیغمبر نے ایک انٹرسٹنگ سوال کیا، اور بس یہ لاسٹ سوال تھا. اس کے بعد پیغمبر ریٹرن ہوئے. کیا سوال تھا جو آج ہمارے ینگسٹر بہت کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے یوتھ بہت پوچھتے ہیں، بلکہ ہر مومن پوچھتا. پیغمبر نے کہا خدا بندہ تو یہ بتا دے، معراج کی رات ربنا لا تؤاخذنا کے بعد پیغمبر کا سوال تو یہ بتا دے کہ وہ آخری مہدی اس دنیا میں کیا ہے، کب آئے گا، اس کے سائنز آف ظہور کیا ہے. یہ پہلی بار یہ سوال معراج پر رسول اللہ نے خود اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا. جیسے آج ہمارے یوتھ بہت پوچھتے ہیں، بڑے لوگ بھی پوچھتے ہیں، مولانا امام زمانہ کی کچھ نشانیاں، کچھ حالات،
معراج کی رات بس یہ پیغمبر کا آخری سوال تھا. اس کے بعد پیغمبر ریٹرن واپس آئے, فوراً تو دنیا میں نہیں آئے, پھر جنت کا وزٹ کیا, جہنم کا لے کے جہاں تک جانا تھا پیک, وہاں پہنچ کے وہاں سے واپسی ہو رہی. وہ یہ آخری سوال سن کر اے خدا یہ بتا دے کہ اس آخری مہدی کے ظہور کی سائن کیا ہوگی. تو خدا نے کہا سنو اے حبیب, 20 باتیں اللہ نے اس دن بتائیں. یہاں پہ رات تھی, دنیا میں آسمان پہ دن تھا. 20 سائن بتائیے, جس میں سائن نمبر 20th itself بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی امپورٹنٹ, اور کافی ہم کو اس پہ غور کرنا. میں ممبر سے اس کو کھل کے نہیں بتاؤں گا. آپ کے جو نالج ہے یا آپ کا جو لیول ہے آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا. کہا سنو حبیب, وہ جو تم نے پوچھا کہ آخری مہدی کب آئے گا اور عیسیٰ اس کے پیچھے آ کے کب نماز پڑھیں گے. اذا رفع العلم وظہر الجہل وکثر القرہ وقل العمل وکثر القتل. کہا سنو, جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا. میری سیکنڈ یا تھرڈ مجلس جس کے بارے میں آپ کا سمپل کامنٹ یہ تھا کہ مولانا یہ مجلس ہم 6-7 علماء سے سن چکے ہیں, آپ نے کس کی مجلس یاد کر کے ریپیٹ کی. تو خیر آپ کے سوال کا تو میں نے جواب نہیں دیا تھا, لیکن اس کے اندر 9th چیز جبرائیل نے کہا تھا نا کہ 9ویں مرتبہ دنیا میں آؤں گا, علماء کا علم لے جاؤں گا. تو اب اللہ معراج, جبرائیل کب یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جب رسول اللہ کا آخری دن. اور معراج کب کی بات ہے؟ جب رسول اللہ کی نبوت کا شروع پیریڈ. رفع العلم, علم اٹھا لیا جائے گا. ظہر الجہل, دنیا میں ہر جگہ جہالت پھیل جائے گی. اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسی ایسی جہالت کی باتیں کریں گے کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ, پروفیشنلز, ڈاکٹرز, انجینئر, سیزن قسم کے ہمارے بوڑھے. اور یہاں پہ میں اس حدیث کو روکتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ 1-2 باتیں اور. ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تھا, یہ تو اللہ کہہ رہا, یہ رسول کی حدیث نہیں ہے, یہ تو معراج کی رات اللہ بتا رہا. پھر دنیا میں جب پیغمبر آ گئے واپس معراج کر کے, تو اسی حوالے سے ایک بار پیغمبر کی ایک اور حدیث ہمارے سامنے, جہاں رسول نے بتایا کہ ظہور امام کی 7 بہت انٹرسٹنگ سائن ہے. اب میرے سامنے جو حاجی لوگ ہیں نا, ایک سائن تو ان کی سمجھ میں فوراً آئے گی, اور دوسری سائن لندن کے لوگ بہت جلدی سمجھ جائیں گے, پاکستان کے لوگ مشکل سے سمجھیں گے, اور تیسری اور چوتھی سائن اور 5ویں سائن تو ساری دنیا کے لوگ سمجھیں گے, اور 6ٹھی سائن میرا اس وقت کا ٹاپک ہے. کہا کہ سنو, جب مکے کے اندر لوگ پہاڑیوں کے پیٹ سے جایا کریں گے, اور پہاڑیوں کے پیٹ میں ایسے راستے بنائے جائیں گے جیسے دریا میں سے نہریں نکالی جاتی ہے, پانی بہنے کے راستے بنائے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے کے بدو عرب کو, جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق پتہ نہیں ہوتا تھا, اسے یہ آج کی جدید انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور پہاڑوں میں ٹنل بنانا کیسے بتائے جائے. بس جملہ پیغمبر کا تھا, لو پہاڑیاں. اس زمانے میں عرب کے آدمی کو مکے کے ایک گھر سے دوسرے گھر جانا, پوری پہاڑی کے اوپر سے جا کے آئے گا. کہا آخری زمان نہیں, آخری نہیں, جسٹ بیفور ظہور امام لوگ پہاڑی کے پیٹ میں سے جائیں گے, اور اس انداز کے راستے بنائیں گے جیسے پانی کے لیے نہر بنائی جاتی ہے یا ڈرینیج لائن ڈالی جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے پیغمبر نے جو جملہ کہا, اور مکے کے اندر جو ٹنلز ہیں اس کو دیکھ کے کیا بالکل سملر چیز نظر نہیں آتی؟ اور کتنی پرانی حدیث ہے. اور دوسری چیز, آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تب بھی پوری آپ کے سامنے پکچرز آ جائیں گی. اور اگر آپ خود حج اور عمرے کے لیے جائیں تو مسجد الحرام کے گیٹ 79 کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے, انٹر کانٹیننٹل ہوٹل اور ہلٹن ہوٹل کے درمیان جتنے بورڈ لگے ہیں اس پہ تصویر بنی. پیغمبر فرما رہے کہ دوسری سائن میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کی یہ کہ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو, پیغمبر نے اشارہ کیا مکے کے 2 جو سب سے اونچے پہاڑ تھے, سب سے اونچے, جس کی ہائٹ سب سے زیادہ. کہا جب
مکے میں اس پہاڑ سے بھی اونچی کوئی عمارت بن جائے, ایک نہیں عمارتیں پلورل ہے, جب ان پہاڑوں سے اونچی عمارتیں مکے میں آ جائیں سمجھ لینا اب میرے بیٹے کو ظاہر ہونا. تو اس وقت جو مکے کا پروجیکٹ ہے, انٹرنیٹ پہ آپ کو ساری پکچرز ملیں گی, اور وہاں جہاں پہ جبل عمر وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پہ یہ اس وقت 40-50-60 اسکائی اسکریپر بنائے جا رہے ہیں, 80 سٹوری بلڈنگ ہے. ایک تو زمزم ٹاور آپ کے سامنے, لیکن پیغمبر نے فرمایا ایک نہیں عمارتیں, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے اور حج اور عمرے کے گروپ لے جانے والے, ان کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا اس حدیث میں. یہ پیغمبر کی 1400 سال پہلے کی ورڈنگ ان کتابوں میں ہے, جس کتاب کو پرنٹ ہوئے 100 سال ہو گئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہمارے مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے فوراً کہہ دیتے یہ تو رسول نے پہلے سے کہا. بہرحال یہ دوسری بات. تیسری بات, جو پاکستان کا پرابلم کم ہے کم ہے, دارالسلام کا پرابلم کم ہے, لندن کا بہت زیادہ ہے. یہ حدیث میں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ میں اس وقت کسی قسم کی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. اس وقت سے مطلب یہ کہ اب غم کی بڑی راتیں آ گئی, عاشورہ بہت قریب, ورنہ ساری زندگی میں نے جتنی مجلسیں پڑھی سب کنٹروورشل ہوتی تھی, اور اس کے بعد لوگوں سے میں ڈیبیٹ بھی کرتا تھا, لیکن اب وقت نہیں ہے. بالکل آدھا آخری غم کی راتیں ہیں, مگر حدیث سنی. پیغمبر نے کہا اور سنو, ویسے تو معراج کی رات اللہ نے کا علم اٹھا لیا جائے گا, جہل ظاہر ہو جائے گا. اس کو سمجھانے کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں جس میں 7 باتیں, 7ویں بات وہ تھی جو معراج کی حدیث کو کلیئر کر رہی ہے, مگر اب اس کے لیے باقی 6 بھی سن لیجیے. اور انٹرسٹنگ حدیث ہے. کہا تیسری بات, اور وہ یہ ہے کہ چاند کے بارے میں ہمیشہ جھگڑا ہوا کرے گا, اور حتیٰ یہ کہ لوگوں کو وقت سے پہلے چاند نظر آ جائے گا. یہ حدیث کا جملہ ہے. ایسے لوگ آئیں گے کہ آج چاند ہو ہی نہیں سکتا, کہیں گے ہم نے دیکھ لیا. پیغمبر کہیں گے وقت سے پہلے لوگوں کو چاند نظر آ جائے گا. پاسبل ہی نہیں ہے ابھی چاند ہونا. پتہ نہیں کیسی ان کی آئی سائٹ ہے, یا آنکھوں میں ان کے کون سی دوربین لگی ہوئی ہے. یہ رسول کا جملہ, وقت سے پہلے لوگوں کو چاند نظر آئے گا. پیغمبر کا جملہ انکمپلیٹ ہے, رسول کہہ رہے ہیں. اور یہ عجیب حدیث ہے, یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں. چنانچہ سعودی عرب میں کتنی دفعہ 28 روزے 27 روزوں کے بعد چاند نظر آ جاتا, کہتے نظر آ گئے. اور ایسے آدمی کو نظر آتا ہے جو اگر ممبر پر بیٹھا تو اس کو پلر نظر نہیں آتا, اتنا بوڑھا, آلموسٹ اندھا, چاند نظر آ جاتا. پیغمبر کا جملہ, کیونکہ اہل سنت کے یہاں بھی یہ حدیث ہے, اس لیے میں اس کو اس انداز سے پڑھ رہا ہوں. لیکن بہت احتیاط کے ساتھ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں وقت سے پہلے چاند نظر آئے گا, یہاں تک کہ پہلی کا چاند ہوگا, لوگ کہیں گے یہ دوسری کا محسوس ہو رہا. یہ حدیث کے جملے, پہلی کا چاند ہے, آج پہلی رات ہے جب یہ چاند نظر آنے کے قابل ہے. لوگ کہیں گے نہیں بہت موٹا چاند ہے, بہت روشنی والا چاند ہے, یہ تو آج ہمیں دوسری رات کا چاند لگ رہا. فقہ جاننے والوں کو تو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شریعت میں کریسنٹ سائٹنگ کا پروف نہیں ہے, لیکن اس وقت میں فقہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک سمپل سے پیغمبر کی 1400 سال پہلے کی حدیث. اب یہ 3 باتیں تو ایسی ہو گئی کہ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں, اچھا ٹھیک, فرما رہے ہیں کہ مرد آخری زمانے میں اس طرح سے تیار ہوں گے جیسے عورتیں بیوٹی پارلر میں تیار ہوا کرتی. عورت کا حق ہے زینت, عورت کا حق ہے وہ جائے میک اپ کرے نامحرم کے سامنے نہ, مرد کا یہ حق نہیں. لیکن آخری زمانے میں مرد اس طرح سے تیار ہوا کریں گے جیسے عورتیں جا کے سنگار کیا کرتی. میں بہرحال ایک طالب علم ہوں اور بہت جاہل قسم کا, لیکن بہت ساری معلومات میرے پاس ہیں. ایک چیز میں آج تک نہیں سمجھ پایا, عورت کی ڈریسنگ ٹیبل, اس پہ جو جتنی چیزیں ہوتی ہے نا, یہ کریم, وہ لوشن, یہ فلاں, وہ ہمکا, وہ ڈھمکا, آج تک مجھے وہ یاد نہیں ہو. پوری توضیح مجھے یاد ہے, ڈریسنگ ٹیبل پہ کیا چیزیں مجھے کبھی یاد نہیں ہوتی, لیکن اب تو مردوں کی ڈریسنگ ٹیبل. اور اس کے بعد 5واں جملہ کہا کہ آخری زمانے کے بوڑھے ہر وقت جوان بننے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ حضرات کا ریئیکشن بتا رہا ہے کہ یہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر کی کہانی. تو اب پیغمبر یہ جملے اسی حدیث میں ہیں جس کی آخری چیز, اور غالباً یہی 6 چیزیں بتا کے پھر پیغمبر نے 7th چیز کیوں بتائی. وہ اسی لیے بتائی کہ 7th چیز ریزن بنے گی, یہ پہلی 6 خرابی ہوگی.
اب اس میں پہاڑ کی سرنگ اور بڑی بلڈنگ، وہ تو شاید خرابی نہ ہو، لیکن چاند، مردوں کا ایسا بناؤ سنگھار، بوڑھے لوگوں کو ہر وقت یہ فکر کہ وہ جوان نظر آئیں، اور چھٹی چیز، دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن سوچنے کی بات کہ آج سے 50 سال پہلے بھی اگر کوئی یہ بات کہتا تو ہمیں یقین نہیں آتا۔ 50 سال پہلے، 60 سال پہلے بوڑھے لوگ اپنی بزرگی کی حفاظت کیا کرتے تھے، انہیں خود اچھا نہیں لگتا تھا اپنے آپ کو جوان بنانا۔ 100 سال پہلے جا کے پوچھئے کسی بوڑھے سے کہ کیا مرد اس طرح سے بناؤ سنگار کرتا تھا؟ نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلے۔ چھٹی چیز، اچھا چھٹی چیز بھی بڑی عجیب ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں پہلے زمانے میں خاص طور پر عربوں میں وہ یہ تھا کہ آدمی جتنا زیادہ ہیلدی ہو اور جتنا زیادہ وہ سمین ہو، موٹا سا ہو، اتنا وہ اس کی خوبصورتی مانی جاتی تھی۔ مرد کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا بڑا ہیوی، جیسے آج بھی جاپان میں جو سومو ریسلر ہوتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، یہ ان کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت کسی آدمی کے دل میں بھی یہ چیز نہیں آتی جو پیغمبر نے چھٹی چیز بتائی۔ پیغمبر نے کہا اور چھٹی چیز آخری زمانے میں یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو اللہ بڑا جسم دے گا وہ ہر وقت علاج کریں گے اپنا جسم کم کرنے کے لیے، اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے۔ 100 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی دنیا کے اندر انڈسٹری ہوگی؟ آج دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے کاسمیٹک انڈسٹری۔ بال نہیں ہے تو بال اگاؤ، اور اگر سفید ہیں تو کالے کرو، اور اگر موٹے ہو تو اپنے آپ کو سلیمنگ، جس کی وجہ سے آپ نے جاگنگ مشینیں خریدی، ایکسرسائز مشینیں خریدی ہیں، اور پھر آپ کے گیریج میں چلی گئی ہوں گی 1 مہینے کے بعد۔ تو پیغمبر 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جملے وہ ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آتے تھے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کی ایک سائن یہ کہ ہر آدمی اپنے ویٹ کا علاج کرنا چاہے گا، اپنے موٹاپے یا زیادہ وزن کو یا اپنی زیادہ بڑی باڈی کو کم کرنا چاہے گا۔ 7ویں بات، اور یہ جو 7ویں چیز ہے، اصل میں یہ میرا ٹاپک تھا۔ یہ 6 چیزیں اس لیے بتا دی کہ ایک تو ویسے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیغمبر کے کلام کی وجہ سے کیا اب یہ لگ رہا ہے کہ امام آنے والے کہ نہیں، ابھی بھی اسٹل بہت دور لگ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پتا چل جائے کہ اصل پرابلم پیغمبر کیا بتا رہے۔ پیغمبر نے کہا 7ویں چیز، ممبروں پر جاہلوں کو بٹھایا جائے گا۔ عالم کے لیے ممبر کی پابندی لگ جائے گی، یہ صحیح عالم ہے، وہ ممبر پہ نہیں جا سکتا، اگر جائے گا بھی تو اتنی ریسٹرکشن کے ساتھ جائے گا۔ جاہل مطلق کو فری ہینڈ، جو دل چاہے پڑھے، جیسا دل چاہے پڑھے، جتنا زیادہ مس گائیڈ کرے، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جب ممبر پر بھی جاہل آ جاتے ہیں تو پھر یہی چاند کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر یہی حج کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ایسا ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا جہاں عورت میک اپ کر کے بھی باہر نکلے تو کہیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسلام اتنا لبرل اسلام۔ تو اب رسول نے یہ تو سمجھایا ہم کو، لیکن اللہ نے جو جواب دیا وہ اتنا تھا، رفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وظہر الجہل، ہر جگہ جہالت ظاہر ہو جائے گی، حتیٰ جو جگہ نالج دینے کی جگہ، عام جگہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں سے ہم کو نالج ملتی ہے وہاں پر بھی جاہل لوگ جو ہیں ان کا ڈومیننس ہوگا۔ کثر القراء، بہترین قرآن پڑھنے والے کمیونٹی میں بہت ہو جائیں گے۔ قل العمل، مگر قرآن پہ عمل کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ ساری فکر لوگوں کی یہ ہوگی قرآن بہت اچھا پڑھا جائے، واہ واہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا، آج کتنی اچھی قرات، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، آج کتنی اچھی زیارت عاشورہ، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، آج کتنی اچھی مثلا دعائے کمیل۔ اچھا پڑھو، ثواب ہے، لیکن قل العمل، الفاظ سے زیادہ اہمیت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ قاریوں کی کثرت ہوگی، عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ وَكَثُرَ الْقَتْلُ، قل العمل وَكَثُرَ الْقَتْلُ، دنیا میں قتل و غارت غریب بہت بڑھ جائے گی۔ اور پھر یہاں رک کر وہ 1-2 حدیثیں آپ کو الگ سے بتاتا ہوں جو میں ہر سال پڑھتا ہوں لیکن 1-2 منٹ کی ہیں، اور آج کی رات ٹاپک خود بخود معراج کی وجہ سے ایسا بن گیا، اور اگر معراج کی وجہ سے یہ ٹاپک آٹومیٹک ادھر نہیں بھی آتا
تو شب جمعہ کی وجہ سے تھوڑا سا میں ذکر امام کا کرتا، لیکن یہ تو خود ہی اللہ مجھے اس طرح سے لے کے چلا. میری جو ایک دیکھیں، ہم لوگ جو آتے ہیں ممبر پہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آتے، پہلے سے پلان کر کے آتے ہیں کس دن کیا پڑھنا. یہ مجلس میری پلاننگ کے حساب سے ایک دن پہلے ہونا تھی، اسنو ہوئی، میری ایک مجلس کینسل ہو گئی، وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، تو خود بخود یہ مجلس شب جمعہ میں آ کے فٹ ہو گئی، ورنہ یہ ویڈنسڈے کو ہونی چاہیے. اسی لیے جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے خود بخود آج کی رات امام زمانہ کی رات ہے، آج کی رات امام کی رات، کل جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے، میرے ٹاپک کو یہاں پہنچا دیا. تو اب اس حدیث معراج، کیونکہ اب ہمارا اصل موضوع معراج نہیں رہا، پیغمبر نے ایک سوال کیا، اللہ جواب دے رہا، اس کو سمجھانے کے لیے سائیڈ میں کچھ اور حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ نے اتنا کہا کثر القتل، قتل بہت ہوں گے آخری زمانے میں. کتنے ہوں گے وہ الگ سے حدیثیں آئیں. ایک حدیث آئی کہ اتنی قتل و غارت گری ہوگی کہ 1/3 دنیا اس کے نتیجے میں مرے گی، دنیا کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہوگا. یہ جو حدیث معراج پڑھ رہا ہوں اس کے اینڈ میں یہ آئے گا 19 نمبر کی نشانی جو اللہ نے بتائی کہ ایک واقعہ ایسٹ میں پیش آئے گا، ایک واقعہ ویسٹ میں پیش آئے گا، ایک واقعہ دنیا کے کہیں مڈل میں پیش آئے گا. مگر اس حدیث کے اندر صرف ایک چیز بتائی گئی، باقی حدیثوں میں 3 اور باتیں بتائی گئیں، ایک ایسٹ کی، ایک ویسٹ کی اور ایک دنیا کے مڈل کی. نمبر 1، عورت کا ہیڈ آف دا گورنمنٹ بننا کا آخری زمانے میں ایک ایسٹرن ملک ہوگا، ایک ویسٹ کا ملک ہوگا اور ایک دنیا کے درمیان کا ملک ہوگا جہاں پہ ایک عورت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے گی. پھر عورتیں بنتی رہیں گی، لیکن جب پہلی عورت، 3 عورتیں اس طرح سے آ جائیں سمجھنا آخری زمانہ قریب آ گیا. دوسری حدیث، آخری زمانے میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر، اور وہ نیچرل ڈیزاسٹر پانی کا، ایسٹ میں آئے گا، ایک ویسٹ میں آئے گا اور ایک دنیا کے بیچ میں کہیں پہ آئے گا. تو 4-5 سال پہلے کرسمسی کی رات تھی جب سونامی آیا تھا انڈونیشیا کے قریب، اور امریکن اسٹیٹ نارتھ کیرولینا کے اندر بھی جو سونامی سے ملتا جلتا ایک دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر آیا، کیٹرینا، جس کے بعد یہ سوال ہوا تھا کہ آخر سارے طوفان عورتوں کے نام پہ کیوں رکھے جاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آ کے ہمارے گھروں کو دیکھ لیجئے پھر پتا چل جائے گا. خیر، تو وہ کیٹرینا کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا. اور دنیا کے بیچ میں اچھا وہ جو سونامی آیا تھا مومباسا تک کو اس نے ہٹ کیا تھا. اور تیسری یہ حدیث، اور چوتھی چیز وہ تو اصل حدیث کے اینڈ میں آ رہی. اور تیسری یہ حدیث جس میں امام فرما رہے ہیں کہ 1/3 دنیا مرے گی، اور یہ قتل و غارت گری ایسٹ میں بھی ہوگی، یہ قتل و غارت گری ویسٹ میں بھی ہوگی، اور یہ قتل و غارت گری مڈ میں بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ سارا پرابلم خالی مڈل ایسٹ میں ہوگا، نہ ایسٹ محفوظ رہے گا نہ ویسٹ. مگر اس کے بعد امام ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ ایسا آخری زمانے میں کلنگ ہوگی اور قتل، مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا جس کو میں مار رہا ہوں آخر کیوں مار رہا ہوں، وائی، اس کا قصور کیا. مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آخر میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا. ایک تو جنگوں میں مارے جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی آدمی پہنچا اسکول میں 50 آدمی مار دی، شاپنگ مال میں پہنچا 15 آدمی مار دی، پوسٹ آفس میں گیا 25 آدمی مار دی. اچھا، مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں ان کو کیوں مار رہا ہوں، انہوں نے میرا کیا نقصان کیا. مرنے والوں کو نہیں پتا کہ آخر ہمارا اس آدمی سے کیا تعلق ہے، یہ ہمیں کیوں مار کے جا رہا. تو قتل و غارت گری 2 قسم کی ہوتی، ایک جنگوں والی جس میں پتا ہے کہ اس ملک نے اس ملک پہ اٹیک کیا، معلوم ہے کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، لیکن آخری زمانے کی یہ اس انداز کی قتل و غارت گری ہوگی. اور پیغمبر نے کہا اور آخری زمانے کی قتل و غارت گری میں قاتل بھی جہنمی ہے اور مرنے والا مقتول بھی جہنمی ہے. اور بہت ساری حدیثیں، لیکن روکی ان حدیثوں کو. پہلے معراج کی حدیث کہا کہ کثر القتل، اور پھر پیغمبر نے فرمایا قل الفقهاء الحادون وکثر الفقهاء الضالون الخونہ. ہدایت والے فقیہ اور علماء معاشرے میں اتنے کم رہ جائیں گے کہ انگلیوں پہ گنے جائیں. وکثر الفقهاء الضالۃ الخونہ، اور کثرت ہوگی ان فقیہ اور علماء کی جو گمراہ بھی ہیں
اور خیانت کرنے والے بھی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور خیانت کر رہے ہیں، یعنی خاص طور پہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حلیت المصاحف و زخرف المساجد، قرآن کو بہترین طریقے سے، جیسے عورت کو زیور پہنائے جاتے ہیں، حلیت المصاحف، قرآن کو زیور پہنایا جائے گا، بہترین کاغذ، بہترین پرنٹنگ، بہترین ڈیزائن۔ اس کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن عمل کے لیے آیا۔ ایک سے ایک جہیز ایڈیشن، آرٹ ایڈیشن، ایک سے ایک قرآن گھر میں پڑا ہوگا، لیکن پورے گھر میں کوئی آدمی اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وَزُخْرَفِ الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کو بھی اتنا شاندار بنایا جائے گا کہ پیغمبر نے فرمایا، دیکھیں یہ میرا جملہ یاد رکھیے، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ فرما رہا، اس میں سے کسی چیز کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہاں تک حالت پہنچ جائے گی۔ اللہ ہماری قوم کو، ہماری کمیونٹی کو اس سے بچائے، لیکن سنیے، اللہ نے کہا کہ مسجدیں، مسجد کیا ہمارا آپ کا گھر نہیں، اللہ کا گھر، مگر اللہ ہی کنڈیم کر رہا ہے مجھے اپنا ایسا گھر نہیں چاہیے، لیکن آخری زمانے میں بہترین مسجد بنائی جائے گی، زخرف المساجد۔ اور پیغمبر نے کہا کہ مسجد اس طرح سے بنائی جائے گی کہ لوگوں میں، مسجدوں میں کمپٹیشن ہوگا۔ پہلے تو گھروں میں ہوتا تھا نا، ہمارا گھر 500,000 کا، اس کا گھر 1 ملین کا، اس کا گھر 2 ملین، تو پھر بھی سمجھ میں آتا۔ گاڑیوں میں ہوتا تھا نا کمپٹیشن، اس کی یہ گاڑی، اس کی وہ گاڑی، اس کی وہ گاڑی، وہ BMW میں ہے، وہ مرسیڈیز کے اندر ہے، وہ رولس رائس میں۔ پھر زمانہ بدلا، بیویوں میں کمپٹیشن ہونے لگا۔ خیر یہ جملہ میں اس سے آگے نہیں بتاتا، کیوں بے حجاب لے جا رہے اور محفل میں کمپٹیشن ہے؟ ذرا دیکھو یہ جو ماڈل گرل چل رہی ہے، ہم اس کے شوہر ہیں، ہمیں پہچانو۔ اولاد میں کمپٹیشن ہوتا تھا، ان کا بیٹا ڈاکٹر، ان کا انجینئر، ان کا یہ، ان کا وہ، یہ سارے کمپٹیشن پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ آخری زمانے میں پیغمبر فرما رہے مسجدوں میں کمپٹیشن ہوگا، فلاں جماعت نے اتنی شاندار مسجد بنائی، ہماری اس سے شاندار بنے گی، فلاں نے 500,000 یا 1 بلین کا پروجیکٹ ہے، ہمارا 2 بلین کا پروجیکٹ ہوگا۔ ضرورت کی وجہ سے بنائی جائے تو الگ بات، لیکن پیغمبر کی حدیث، میں جرنل بات کر رہا ہوں، ابھی میں کسی خاص طرف نہیں جا رہا، لیکن معراج کی رات اللہ نے جس کا گھر آپ بنا رہے وہ اللہ ناراض، ہمیں نہیں چاہیے ایسا گھر۔ اور کیوں نہیں چاہیے، وہ اگلا جملہ آ رہا۔ پیغمبر نے کہا مسجدیں بھی قوموں میں، کمیونٹیز میں، جماعتوں میں کمپٹیشن کا ذریعہ بنیں گی۔ ہماری مسجد زیادہ بڑی ہے، یہ تمہاری مسجد، ہماری مسجد زیادہ پیسے سے بنی ہے کہ تمہاری مسجد۔ مسجدوں پہ پیسہ دینا بھی ویسٹیج بنے گا آخری زمانے میں، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں تو ہے ضرورت۔ اب اس کے بعد معراج والی حدیث میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ شاندار مسجدیں اللہ کو کیوں پسند نہیں ہیں۔ کہ مساجدہم معمورہ ومن الہدایت خالیہ، مسجدیں ان کی بڑی شاندار ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، جگہ نہیں ملیں گی۔ کبھی کبھی دنیا میں ہر مسجد عید کے موقع پہ جگہ نہیں ملتی، اعمال عاشورہ میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جتنا مومنوں سے بھری ہوگی یہی مسجد ہدایت سے اتنا ہی خالی ہوں گی۔ یہاں سے ہدایت کسی کو نہیں ملے گی، ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ ریگولر مسجد میں آنے والا ہدایت لے کے جائے، بلکہ ہم تو الٹا دیکھتے ہیں، ریگولر مسجد میں آنے والے میں ایک عجیب پراؤڈنس آ جاتا، ایک عجیب بد اخلاقی آ جاتی۔ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں وہ کبھی بہت ہی پولائٹ اور کرٹیس لگتے ہیں، جو نمازی ہیں سب نہیں، آدھی بات لے کے نماز کے اگینسٹ مجھ کو نہ لے جائیے گا۔ مگر معراج کی حدیث میں تو یہاں تک آیا، مسجدیں شاندار بنائی جائیں گی، مسجدوں کی ڈیکوریشن وہ پیسے کا استعمال یا اچھی کنسٹرکشن نہیں ہے، مسجد کی ڈیکوریشن یہ کہ وہاں سے پراپر میسج محمد و آل محمد کا قوم کو ملے۔ اب آئیے رسول اللہ کی طرف۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں مسجدوں کی حالت ہوگی کہ اجسادہم قریبا وقلوبہم بعیدا، نماز کے وقت صف میں جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی، ایک کی باڈی دوسرے کی باڈی سے ٹکرا رہی ہے، دوسرے میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں،
جو کبھی کبھار حج میں حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کو سجدے کی جگہ نہیں ملتی، آگے والے کی بیک کے اوپر آپ کو سجدہ کرنا ہوتا. اور یاد رکھیے گا کہ بعض مسلمانوں علماء نے اس کو جائز کہا، تو آپ گھبرا نہ جائیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کے بیچ میں میری بیک پہ کون کیا کر رہا ہے؟ وہ سجدہ کر رہا ہے. یہ حرم میں، یہاں نہیں. لیکن پیغمبر کہہ رہے اللہ نے تو اتنا کہا مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. تو نہیں چاہیے ایسی مسجد اللہ کو جس میں ہدایت نہ ہو. اگر ہدایت ہے تو ایک آدمی بھی مسجد میں ہو، اللہ اس مسجد سے خوش. ٹوٹی پھوٹی پرانی مسجد ہو لیکن اللہ خوش. اب آگے بڑھتے ہیں. پیغمبر نے کہا وہ جو نمازی آئیں گے نا ان کی حالت یہ تو مسجد کی ٹریجڈی، نمازی بہت آ گئے، ہدایت کہیں نہیں. اب نمازیوں کی ٹریجڈی. اور وہ پیغمبر نے بتائی کہ جسم ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں کہ جیسے ایک دوسرے میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں جسم داخل ہو رہے ہیں، لیکن جتنا باڈی قریب ہے اتنا ہی ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہے. اتنا ہی ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ان کے دلوں میں، اتنا ہی مومن دوسرے مومن کے اگینسٹ کوئی پلاٹ بنا رہا ہے یا پلاننگ کر رہا. لیکن یہ اس طرح کی جو بہت حدیثیں ہیں جو اصل معراج کی حدیث ہے اسے اختتام تک لا کر آج پوری نہ بھی کر سکا تو میں اس کو بیچ میں روک دوں گا، اور آج کا جو میسج اصل ہے وہ آپ کو پہنچا کے کل ان دونوں کو ملا کے بات پوری کروں گا. معراج کی حدیث پیغمبر کہتے ہیں وَظَهَرَ الْمُنْكَرُ، نہیں اللہ کہہ رہا وَأَمَرَ أُمَّتَكَ أَن تَفْعَلُوا بِهَا وَتَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ. حالت یہ ہوگی کہ گناہ کھل کر کیے جائیں گے. اللہ تو ہمارا گناہ چھپانے میں اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ ہمارے کندھے پہ فرشتوں کو بھی چینج کرتا رہتا. گناہ کرنے کے بعد 7 گھنٹے تک گناہ نامہ اعمال میں لکھا بھی نہیں جاتا کہ نیا فرشتہ بھی نہ دیکھ لے شاید اس سے پہلے یہ توبہ کر لے. اور حالت یہ ہوگی کہ آخری زمانے میں کھل کے گناہ کیے جائیں گے. گناہ پہلے بھی ہوتے تھے، لوگ اپنا گناہ چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے ایک بڑا پوائس بن کے آتے تھے. وہ بیٹر ہے آخری زمانے میں کھل کے گناہ ہوں گے. یہ مکس گیدرنگ کس چیز کا نام؟ یہ آپ کے یہاں برتھ ڈے پارٹی کس چیز کا نام؟ یہ آپ کے میرج کے فنکشن کس چیز کا نام؟ خالی نکاح نہیں، اس کے بعد جو ایک ریسپشن ہوتا. کہا کھل کر گناہ ہوں گے. کھل کر گناہ کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہر کرمنل جب گناہ کرتا ہے تو کوشش کرتا، یعنی جو کرائم کرتا ہاتھوں میں گلوز پہنتا ہے تاکہ وہ اس کے فنگر پرنٹ آنے پائے. جہاں سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتا. ہمارے یہاں آج کل بینک رابری ہوتی ہے، پہلے وہ رابر جا کے وہ سی سی ٹی وی کو کٹ کرتے ہیں پھر جا کے بینک، اس لیے کہ یہ کرمنل. اور آخری زمانے میں گناہ کھل کر ہوں گے. سب دیکھ رہے ہیں نہیں، کہیں لوگ بھول نہ جائیں. باقاعدہ اس کا کیسٹ بنایا جائے گا، باقاعدہ اس کی سی ڈی بنائی جائے گی. پریزرو رہے، ہمارے بیٹے بھی دیکھیں کہ ابا جان نے کتنا کھل کے گناہ کیا. ہماری بیٹی بھی دیکھے کہ ہماری اماں جان آل محمد کی ماننے والی ہو کر زینب کی چادر کا ماتم کر کے کیسی بے چادر گھومتی تھی. البتہ اس کا ایک فائدہ ہے، فرشتوں کا کام بڑا ایزی ہو گیا. کہاں فرشتے پوری رپورٹ قیامت کے دن دیں، سی ڈی جا کے دے دیں گے اللہ کو. خدا بندہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے خود ہی تیار کرائیے. یہاں قیامت کا جو سی ڈی پلیئر اس میں لگا کے دیکھ لے. ظاہر المنکر، گناہ ہوں گے اور اتنا کھل کر ہوں گے. بلکہ وَأَمَرَ أُمَّتَكَ، تیری امت کو لوگ آ کے حکم دیں گے، ایڈوائز کریں گے ان یفعلوا بہا، ارے ہم نے کیا ہے تم کیوں نہیں کرتے یہ گناہ. گناہ کا ایک دوسرے کو شوق دلایا جائے گا. اور جو تھوڑا بہت طریقہ تھا کہ شاید گناہ چھوٹ جائے وہ امر بالمعروف ہے. امر بالمعروف بالکل بند ہو جائے گا. گناہ میں آ کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. بھائی وہ آپ نے کس سے بنوائی تھی سی ڈی؟ بڑی اچھی سی ڈی بنی تھی، آپ کے یہاں کی عورتیں بہت اچھی اچھی آئی تھی، ہمیں بھی اس کا پتہ بتائی. حالت یہ ہو جائے گی یہ معراج کی رات. مگر میں یہاں روکتا ہوں حدیث، مگر پھر بھی یہ سب پرابلم نہیں ہے. گناہ ہونا، علم کا اٹھنا، جہالت کا پھیلنا، اوپنلی گناہ ہونا، امر بالمعروف کم ہو جانا، مسجدوں کی خرابیاں، قرآن کی خرابیاں، علماء کی خرابیاں، پھر بھی یہ خرابی نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ جبرائیل والی حدیث ابھی 10th چیز بچی ہوئی، ایمان ہمارا بچا. ٹھیک ہے، ہم نے شرابی ہیں، اس سے ایمان تو نہیں ختم ہوتا. نماز ہم نے صحیح نہیں پڑھی، ایمان، وہ گناہ اپنی جگہ، ایمان بچا. زیادہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ایمان چلا گیا، پتا چلا یہ ساری چیزیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو پریزرو کر دی اور ایمان نہ بچا پائے. نہیں، میرا جملہ آپ سمجھے بھی نہیں اور میں نے اسٹائل بھی ایسا کیا کہ آپ کی سمجھ میں نہ. مومن کے لیے آخری زمانے میں یہ ساری حدیثیں پڑھتا جاتا ہے، ڈر پیدا ہوتا، خوف پیدا ہوتا. یہ پرابلم اتنا بڑا نہیں ہے، اتنا بڑا نہیں. مومن کے لیے آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم دجال ہے. اور دیکھیے دعائے کمیل کا وہ فقرہ، اللہم ومن ارادنی بسوء فاعرض، خدا بندہ جو ہمارے خلاف کوئی برائی کرنا چاہے اس کی برائی اسی میں پلٹا دے. کیا مطلب برائی کا؟ قتل و غارت گری. شاہ ایران کہاں ہے؟ آج نام و نشان نہیں مل رہا. صدام کہاں ہے؟ آج نام و نشان نہیں مل رہا. پاکستان کے رہنے والوں سے میں بات کرتا ہوں، سپاہی صحابہ لشکر جنگ بھی آج کہاں ہے؟ اپنی خیر منا رہے ہیں، صاحبان ایمان کے پیچھے لگے تھے کہاں؟ وہ افغانستان کا ملا عمر کہاں ہے جس نے افغانستان کے شیعوں اس انداز سے کافر قرار دیا تھا کہ خالی قتل ہی نہیں کرتا تھا، ہماری عورتوں کو کنیز بنا کے ایکسچینج کیا جاتا. کہاں ہے سب لوگ؟ چوہے کی طرح سے اپنے اپنے بلوں میں دب کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ اللہ ہے اس کائنات میں. اللہ دیکھ رہا ہے ہر ظالم کے عمل کو. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے ظالموں سے. تو جہاں ہماری قوم کے خلاف کوئی ظالم آتا ہے وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں، لیکن ومن قادنی فقد، یہ بڑا مسئلہ. اور اے خدا جو ہمیں چیٹ کرنے آئے، جو ہمارے خلاف تلوار لے کر آئے، اس کا مقابلہ آسان. پوری شیعہ ہسٹری میں ایک بھی ظالم ایسا نہیں جس نے اپنے ظلم کے ذریعے سے شیعت کو عقیدے سے ہٹا دیا. بڑے سے بڑا ظالم آیا، ہمارا عقیدہ اور اسٹرانگ ہوا، چاہے وہ یزید ہو، اور چاہے وہ متوکل ہو، اور چاہے وہ ہارون و مامون ہو، اور چاہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس ہو. روایت کا جملہ ہے کہ شب معراج اللہ نے مجھے بنو امیہ بنو عباس کے بھی سارے مظالم بتائے. اور چاہے وہ وہاں سے صدام ہو، ظالم نے آج تک ہم کو نقصان نہیں پہنچایا. پرابلم آتا ہے چیٹرز کے ہاتھ، جس کو اسلام کی ٹرمینالوجی میں دجال کہا جاتا. آخری زمانے میں جب یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی تو دو آدمی آئیں گے. ایک کا نام سفیانی ہے جو تلوار لے کر ہماری گردنیں کاٹے گا، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. امام نے فرمایا کوفے میں شیعوں کا اتنا خون ہوگا کہ لٹرلی جب کوئی آدمی کوفہ میں چلے گا تو گھٹنوں تک مومن کا خون ہے جس میں سے اس کو آگے جانا. اور ایک ایک شہر کی حالت ہوگی، مگر خون ہی بہائے گا نا. ہمارا ایمان بچا. ہمارے لیے پرابلم دجال بنے گا. دجال مانے چیٹر. میری ڈرائنگ بہت خراب ہے، میں بنانے کوئی چیز جاتا ہوں وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے. لیکن جن کی ڈرائنگ اچھی ہے ان سے بھی کہیے بس دجال کی ایک تصویر بناؤ اپنے حساب سے. دجال کی تصویر کیسے بنے گی؟ جیسے شیطان کی ہوتی ہے، بڑے بڑے دانت، دو سینگ نکلے ہیں، کانوں سے مثلا آگ نکل رہی ہے، بڑی بھیانک. نہیں، دجال کی تصویر اگر کوئی بنائے تو کیسی ہوگی؟ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا، بہت ہی نورانی سی اس کی ایک داڑھی ہوگی، اس کے چہرے سے نور برس رہا ہوگا، پائٹی نظر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اس کے ہر جملے میں اللہ اور رسول کا نام ہوگا، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیتیں اور مفاتیح الجناح کی دعائیں پڑھ رہا ہوگا. تبھی تو وہ ہم کو دھوکہ دے گا. سفیانی کا خطرہ بڑا خطرہ نہیں ہے، دجال کا خطرہ بہت بڑا خطرہ. اور دجال کا سب سے خطرناک اٹیک کیا؟ یہ آج کی تقریر کا ایک اہم حصہ ہے. بس بات ختم ہو گیا، مصائب کا غم کا بیان آئے گا. لیکن بالکل فنیشنگ جملہ کہے کہ ایک سوال آپ سے کروں، اس کا جواب کل آئے گا. فنیشنگ جملہ یہ ہے کہ معراج کی رات پیغمبر واپس آ رہے ہیں تو پیغام دیا گیا کہ جب 20 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو یہ وہ وقت ہے کہ جب 12واں مہدی دنیا میں آئے گا اور عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن یہ 20 نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو آخری مہدی سے پہلے
سفیانی آ کر ہمیں قتل کرے گا وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دجال آ کر ہمارا ایمان بگاڑے گا وہ بڑا مسئلہ۔ اب میرا ایک سوال، اسلام کی فاؤنڈیشن اسٹون کیا؟ ایک بلڈنگ بنائی جاتی، اگر یہ کہا جائے کہ کون سی فاؤنڈیشن ہے اس کی فاؤنڈیشن کا کون سا پلر ایسا ہے کہ ہٹا دو تو پوری بلڈنگ گرے گی؟ اسلام کا پلر کیا ہے جس پہ پورا اسلام کھڑا؟ دجال اسی کو ہٹائے گا، وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، یہ اسلام کے پلر ہیں، لیکن وہ والا پلر جس پہ پورے اسلام کی بلڈنگ۔ آج رات کو غور کیجئے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ میرا سوال ہے اور اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ جواب۔ اسلام کا وہ پلر جس پہ پورے اسلام کی بلڈنگ کھڑی، وہ پلر اگر ہٹا دیا جائے، نماز ون آف دا 5 پلرز آف اسلام، لیکن ایک ایسا ہے کہ اونلی پلر جس نے پورے اسلام کو کھڑا کیا، دجال اسے توڑے گا اور وہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ ام البنین کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن یہ تو آپ کو ہوم ورک دیا کہ سب سے اہم، یعنی میں اور جملہ بدل دوں، واجبات میں سب سے اہم واجب اسلام کا کون سا، جس کو اگر آپ ختم کر دیں تو اسلام وہاں سے ختم ہو جاتا؟ کل اس کا جواب آئے گا، آپ کو پوری رات غور کرنا، اور دجال وہی کام کرے گا جو شروع ہو چکا۔ لیکن مومن اگر الرٹ رہے تو نہ سفیانی کوئی مسئلہ ہے نہ دجال کوئی مسئلہ۔ الرٹ رہنا کسے کہتے ہیں؟ الرٹ رہنا کہتے ہیں کہ ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے تک اتنا اسلام کو سمجھ چکے ہو کہ ان کے لیے اسلام کے لیے کوئی سیکریفائس دینا مشکل کام نہ ہو۔ خاص طور پر جو آپ کا یوتھ ہے، جن کے لیے بیسٹ ایگزامپل کربلا میں قاسم کی آتی ہے۔ دیکھیے کربلا میں زینب کبریٰ نے جو جہاد کیا، شریکت الحسین بنی ہے۔ حسین کا ایسا جہاد ہے کہ کسی نبی نے اور کسی ولی نے کبھی ایسا جہاد نہیں کیا۔ زینب شریکت الحسین ہے، مگر زینب کا جہاد، ہم زینب کی عظمت کے آگے سر جھکاتے ہیں، لیکن ہمیں حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ زینب ہے کون؟ علی کی بیٹی، جس کی رگوں میں علی کا خون ہو۔ زینب ہے کون؟ فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ زینب ہے کون؟ حسن و حسین جیسے معصوم اماموں کی عصمت کے قریب والی بہن ہے، بلکہ معصومہ صغریٰ۔ جو جہاد کرے ہمیں تعجب نہیں ہوگا، ہاں ہمیں تعجب ہوتا ہے ام فروا کے جہاد پر، لیلا اور رباب کے جہاد پر۔ ان میں سے کوئی معصومہ نہیں، ان میں سے کوئی کسی معصوم باپ کی بیٹی نہیں، ان میں سے کوئی کسی معصومہ ماں کا دودھ نہیں پیے ہوئے، ان میں سے کوئی معصوم گھرانے میں اس کا بچپنا نہیں گزرا، ایک عام کلمہ پڑھنے والے امتی گھر میں پیدا ہوئے، ایک عام امتی گھر کے اندر جیسے ہمارے آپ کے گھر ہوتے۔ بلکہ اگر آپ سے کہا جائے ام فروا کے والد کا نام بتائیے تو آپ میں بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ کام سا کرتا۔ لیکن اہل بیت کے گھر میں آنے کے بعد جب ہم فروا کا اور رباب کا اور لیلا کا جہاد دیکھتے ہیں، کیا کسی طرح بھی یہ زینب سے کم نظر آتا؟ وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ زینب کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کربلا میں جا کے دیکھیں تو کہیں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فروا یا لیلا یا رباب پیچھے رہ گئی۔ چنانچہ میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے، مصائب کا آغاز بھی ان کے جملے سے کر رہا ہوں اور آخری جملہ بھی انہی کا پڑھوں گا، وہاں بیان کرنے ان کا ریفرنس دینے کا وقت نہیں ہوگا۔ میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ علی کے نام کی لاج صحیح معنوں میں علی کے نام کو بچانے والی علی کی بیٹیوں سے زیادہ علی کی بہویں، یہ علی کی بہویں ہیں جنہوں نے علی کا نام بچایا، علی کی لاج رکھی، کیونکہ امتی گھر سے آئی، اور ان میں بھی ام لیلا اور رباب سے زیادہ میں اس لیے ام فروا کا ذکر کرتا ہوں
کہ لیلا اور رباب تو عاشور تک اہل بیت کے گھر میں بغیر کسی پریشانی کی زندگی گزار رہی تھی. ام فروا تو وہ تھی جو جوانی میں بیوہ بھی ہو چکی ہے، اور وہ دو ایسے منظر فروا نے اپنی آنکھ سے دیکھے کہ اسلام کے اعتبار سے جو ایک وائف ہے، اسلامی وائف، وہ برداشت نہیں کر سکتی. اپنی آنکھ سے اپنے شوہر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کٹتے دیکھا، اور اپنی آنکھ سے اپنے شوہر کے جنازے پہ تیر برستے دیکھے. حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر ام فروا اپنی آنکھ سے دیکھ رہی. ایک ہیومن سائیکولوجی بھی ہوتی. اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے مگر ایک چھوٹی سی اولاد اس کی گود میں ہو، تو اب یہ اسی اولاد کا خیال کر کے ساری بیوگی کی زندگی گزارتی. اسے اپنے شوہر کے اٹھ جانے کا غم ہوتا ہے، اولاد کو دیکھ کے اس کا خون بڑھتا ہے، ساری تمناؤں کا مرکز اس کی اولاد ہوتی. باب ایک ہی سپنا اور خواب وہ دیکھتی کہ میری زندگی تو انکمپلیٹ رہ گئی، میرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، دولہا بنے گا، اس کے سر پہ سہرا بندھے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کو دولہا میں دیکھوں گی، اپنے سارے غم بھول جاؤں گی. ام فروا نے جب حسن مجتبیٰ کا کلیجہ کٹ کے تشت میں گرتے دیکھا، تو گود میں 11 مہینے کا قاسم تھا، 1 سال کا قاسم. شوہر دنیا سے جا رہا ہے مگر بیٹے کو دیکھ دیکھ کے ماں جی رہی. البتہ ایک بات یاد ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے حسن کا. زہر کے اثر سے حسن دنیا سے جا رہے ہیں مگر اس حالت میں ام فروا کو بلایا اور کہا، فروا، امام حسن سے بولا نہیں جا رہا، فروا میں تمہیں ایک تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ تعویذ میرے لال قاسم کے ہاتھ بازو پہ باندھنا، اور جب میرا بیٹا کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. ام فروا نے تعویذ لیا، یہ میرے شوہر کی آخری نشانی. اور جیسے جیسے قاسم بڑا ہوتا گیا یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ نظر آتا گیا، یہاں تک کہ عاشور کی رات آ گئی. میں بات کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. کربلا کا میدان، آدھی رات کا وقت، ہر طرف اندھیرا چھایا. آقا حسین نے مردوں کا بھی امتحان لے لیا، آقا حسین نے عورتوں کا بھی امتحان لے لیا. کل یہی تو جملہ تھا نا کہ آدھی رات کے بعد ایک ایک خاتون کے خیمے کو دیکھا. لیلا اکبر کو تیار کرا رہی ہیں، زینب بانو محمد کو تیار کر رہی ہیں، رباب اصغر کے پرابلم میں ہیں، ام کلثوم فرات کو اپنا وارث، ام کلثوم عباس کو اپنا وارث بنا رہی ہیں. سارا عورتوں کو دیکھنے کے بعد حسین اپنے خیمے میں آئے. ایک رات لشکر یزید سے مانگی تھی نا کہ مجھے عبادت کرنا ہے، اصل میں تو دی تھی. مصلی پہ بیٹھ گئے، عبادت شروع کی، اور ایک مرتبہ ہاتھ آسمان کی جانب ہے. نصب تو وجہی و مدد تو یدی، دعائے کمیل کا جملہ آپ کو شب عاشور حسین کے مصلی پہ نظر آئے گا. آسمان کی جانب چہرہ ہے، ہاتھ آسمان کی جانب بند ہے، آنکھیں آسمان کی جانب بلند ہیں، آنکھیں بند ہیں. حسین اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ اچانک حسین کو لگا کوئی میرے برابر آ کے بیٹھا. آنکھیں کھول کے دیکھا، میرے بھائی حسن کی نشانی 13 برس کا میرا یتیم بھتیجا قاسم. حسین نے کہا، قاسم بیٹا، یہ آدھی رات کا وقت ہے، سارے کربلا میں اندھیرا، اس وقت یہاں کیوں آ گیا؟ ماں کے پاس جا، ماں کو تسلی دے. کہا، چچا ماں ہی نے تو مجھے یہاں پہ بھجوایا ہے اور ایک سوال دے کے بھجوایا. میرا سوال یہ ہے کہ چچا یہ بتائیے، کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتی ہے امامت کی تیاری. 13 برس کا قاسم کہتا ہے، ماں نے مجھے بھجوایا یہ سوال دے کر، کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ہر بیوہ ماں بیٹے کے سہرے کی تمنا میں دن و رات گزارتی ہے. فروا کو یہ تمنا ہے میرے لال کا لاشا ہے. حسین نے ایک بار قاسم کو جواب نہیں دیا. قاسم نے سوال دوہرا دیا، چچا اتنا بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟
حسین نے پھر جواب نہ دیا، البتہ قاسم کو سینے سے چمٹا لیا۔ قاسم کا بدن سونگ رہے، قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے اگر میرا بھائی حسن آج کربلا میں میرے ساتھ ہوتا۔ قاسم نے تیسری بار سوال دہرایا، جب کوئی جواب نہ ملا تو تڑپ کے کہا اچھا چچا میں سمجھ گیا، شاید کل شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے اس لیے آپ بتانا نہیں چاہتے۔ حسین نے کہا بیٹا بار بار شہادت کی بات کر رہا، یہ تو بتا کیفا اندکل موت، موت تجھے کیسے لگتی ہے؟ کہا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے موت، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا میرا نام ہے کہ نہیں۔ حسین نے کہا قاسم تو اپنا نام پوچھتا ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ بھائی اتنا سننا ہے۔ قاسم کو جوش آ گیا، انگڑائی لے کے کھڑے ہوئے، چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں پہنچ کے اکبر کو شہید کرے گی؟ کیا یہ بے حیا فوج گہوارے میں پہنچ کے اصغر کو شہید کرے گی؟ ارے حسین کیسے بتائیں؟ قاسم اصغر گہوارے میں شہید نہیں ہوگا، تیرے چچا کے ہاتھ میں ہوگا اور 3 بھال کا تیر کھائے گا۔ حسین نے کہا قاسم بیٹا تو نے سن لیا، واپس جا۔ اور عاشور کی صبح آ گئی، عاشور کی صبح آ گئی، عاشور کی صبح سے عاشور کی سے پہر ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، پہلے اصحاب کے لاشیں آئے، پھر گھر والوں کے لاش، جب کوئی لاش آتا اور ام فروا قاسم کو بلا کے پوچھتی ہے قاسم بیٹا تو اب تک زندہ کیوں ہے، تیرا لاشا کیوں نہیں آیا؟ ارے دنیا میں کوئی ایسی بیوہ عورت دیکھی ہے جو اپنے یتیم بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا تو اب تک زندہ کیوں ہے، تیرا لاشا کیوں نہیں آیا؟ لیکن جب آن اور محمد کا لاشا آ گیا، اب تو فروا برداشت نہ کر سکی، قاسم میری شہزادی کے لال مارے گئے اور میرا قاسم زندہ رہا، ہائے قاسم میں نے سوچا بھی نہ تھا تو اپنی ماں کا سر اس طرح جھکائے گا۔ قاسم نے تڑپ کے ہاتھ جوڑے اور کہا اماں مجھ سے ناراض نہ ہو، صبح سے بار چچا کے پاس جا رہا ہوں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مجھے مقتل میں جانے دیجئے، اور ہر بار چچا منع کرتا ہے، چچا سے اجازت دلوا دے پھر دیکھ تیرا قاسم کیسے جہاد کرتا ہو۔ اور یاد رکھیے آزادہ واقعاً قاسم کا جہاد کربلا کے سارے شہیدوں سے الگ ہے۔ میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، کربلا میں جتنے مصائب تھے پورے اصحاب اور شہزادے حسین کے ساتھ ہیں، مگر ایک مصیبت ایسی ہے جس میں قاسم کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، یا حسین ہے یا قاسم ہے، اور وہ ہے لاشے کا پامال ہونا، یا آقا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا جسم پامال ہوا۔ مگر اس میں بھی ایک فرق ہے، آقا حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم گل بدن زندہ تھا جب قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ تو ایک بار قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں چچا سے اجازت دلوا دے پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا۔ ام فروا کو یاد آ گیا، آقا حسن نے کہا تھا جب میرا بیٹا مصیبت میں مبتلا ہو تو تعویذ کھولنا۔ ہائے مصیبت کسے کہتے؟ مصیبت کہتے بیٹے کی جان کو خطرہ ہونا، یا الٹا مسئلہ ہے بیٹے کی جان بچ رہی ہے، فرما کہتی ہے بیٹا قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، لاؤ جلدی سے تعویذ کھول کے دیکھو۔ تعویذ کھولا، آقا حسن کا وصیت نامہ تھا بھائی حسین کے نام، بھیا کربلا میں حسن نہ ہوگا، میرا ایک تحفہ قبول کر لینا، میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ قاسم نے باپ کا خط پڑھا، تڑپ کے ایک بار چچا کے پاس آئے، چچا اب دیکھ لیجئے میرے بابا کی وصیت، اب تو آپ مجھے نہیں منع کریں گے۔ حسین نے حسن کا خط آنکھوں سے لگایا، اتنا روئے آنسوؤں سے سارا خط بھیگ گیا۔ ایک بار کہا بھیا حسن تو نے مجھے کیا حکم دے دیا؟ اچھا جا بیٹا قاسم میں نے اجازت دی۔ قاسم چلا اور اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پہ خود نہ بیٹھ سکا،
عباس علمدار نے گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا، مگر اللہ اللہ ہے تو حیدر کرار کا پوتا، ایسا جہاد کیا لشکر یزید گھبرا کے بھاگا، ایک شامی پہلوان کے 7 بیٹے قاسم نے مارے، آخر میں خود وہ شامی پہلوان آیا، قاسم نے حملہ کیا، وہ پکارا میری مدد کو آؤ، 30,000 کا لشکر قاسم پہ دوڑ کے آیا اور قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئیے، ادھر سے حسین آئے، 30,000 کے لشکر نے دیکھا حسین ذوالفقار لے کے آ رہے، اب یہ لشکر بھاگا، ادھر کے گھوڑے والے ادھر بھاگے، ادھر کے گھوڑے والے ادھر بھاگے، مگر بھاگے تو زمین کربلا پہ 13 برس کے گلبدن کا لاشا پڑا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام زمانہ نے ایک بار قاسم کو یاد کیا تھا، میرا سلام حسن کے یتیم قاسم پر، جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ حسین نے اباق کمی زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کا بدن جمع کیا، خیمے کے قریب لائے۔ اس سے پہلے ہر شہید کا لاشا حسین خیمے کے اندر لاتے تھے، آج خیمے میں نہیں گئے، دروازے پہ رک گئے۔ زینب باہر آئی، بھیا دیر کیوں کر رہا ہے، قاسم کا لاشا لا، ہم لوگ ماتم کریں گے۔ حسین نے کہا قاسم کا لاشا اس قابل نہیں ہے کہ ماں دیکھے میں ابا کے اندر جمع کر کے لایا ہوں، دیکھ ام فروا کی نگاہ نہ پڑ جائے، کوئی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی۔ اور ادھر ام فروا تو زینب کے ساتھ آ رہی، یہ جو جملہ سنا، ایک مرتبہ کہا آقا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ذرا مجھے دکھائیے میرا لال کس حالت میں ہے۔ ماں دیکھنا چاہتی ہے، حسین نے ابا کھولی، ام فروا نے گل بدن قاسم کے ٹکڑے دیکھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے شہزادی زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے رقیہ، سب آ کر مجھے مبارکباد دو، میرا تحفہ سب سے زیادہ قبول ہوا ہے، ہائے میرا قاسم، ہائے گل بدن قاسم۔